نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جناتی مریض اگر بے ہوش ہو یا اسے دورہ پڑ رہا ہو یا اس پر حاضری ہو چکی ہو تو اس کو کس انداز میں کنٹرول کیا جائے گا۔ اکابرین کرام سے بہت سارے عمل منقول ہیں، عملیاتی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں علاج و معالجہ تجویز کرتا ہے، اس پر کاربند رہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بڑوں سے چیزیں لیتے ہیں اور وہ چیزیں اپنے آنے والوں کو منتقل کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ایک خاص میدان میں میسر آتی ہیں، یعنی تجربے کی بنیاد پر ظاہر ہوتی۔ میرا معمول یہ ہے کہ جب کوئی آدمی جادو یا جنات والا آتا ہے تو افحسبتم انما خلقناکم، سورہ المومنون جو کہ 18ویں پارے میں ہے، یہ جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے، یہ جو سورت ہے المومنون، یہ جہاں ختم ہوتی ہے اس کی آخری چند آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کر آخر تک، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ آپ نے یہاں استعمال کر۔ اس کے احادیث سے مبارکہ میں بھی بہت سارے فوائد بیان۔ ایک حدیث ہے، اگر کسی آدمی کو یقین کامل ہو اور وہ اس یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں اس کی تفصیل لکھی ہے، حقی نازلی نے لکھی ہے، اور غالباً شمس المعارف میں ابو العباس بونی نے لکھی ہے، اور جتنی بھی یہ عملیاتی کتابیں ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے۔ جس وقت ہم نے اپنی کتاب منزل اور اس کے مسنون فوائد، یہ 33 آیات کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یا وہ مجموعہ ہے جنہیں آیات حصار کہا جاتا ہے۔ 33 آیات ہیں، یہ حدیث میں بھی منقول ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں غالباً مستدرک حاکم میں اس کا ذکر ہے، وہاں کچھ آیات کا فرق ہے۔ مروجہ جو منزل ہمارے سامنے ہے وہ شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے وہ جمع کیا تھا، لیکن یہ خاندان شاہ ولی اللہ میں بھی یہ چیز معروف تھی اور امت کا یہ معمول رہا ہے۔ ہم نے اس کے جو فوائد لکھے تھے ان میں ہر آیت کا، یعنی آپ دیکھیں نا، سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں، آخری آیات ہیں، اور اسی طریقے سے معوذتین ہے، یا یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی جو 33 آیات بنتی ہیں۔ ابن سیرین سے بھی ہے اور بہت سارے لوگوں سے بھی ہے، غالباً علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو میں نے ایک جو آیت ایک جگہ ہے اس کے مختلف فوائد احادیث سے اخذ کیے اور وہ جمع کیے، اس کا نام نیٹ پر موجود ہے، اگر کسی کو نہ ملے تو آپ مجھے میسج کر کے وہ PDF کی شکل میں لے سکتے ہیں۔ چھپی تھی لیکن کسی نے چھپوائی تھی، مجھے بھی کچھ کاپیاں ملی تھیں، اب وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن نیٹ پہ موجود ہے، اسے ہم اپڈیٹ کر کے دوبارہ، اگر نہ ملی تو ہم اسے دوبارہ سے کر دیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مریض کو دیکھتے تو وہ افحسبتم سے آخر تک یہ پڑھتے تھے، اس سے جنات کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ میرے بھی معمولات میں ہے۔ تو اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنات انسانی وجود پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے انسان کو حرکت دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اسے توڑتے مروڑتے ہیں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی بیہوش ہوتا ہے تو افحسبتم انما خلقنا والی آیات اور سورہ جن کی ابتدائی آیات قل اوحی الیہ سے لے کر شطط تک میں پڑھتا ہوں،
اور پانی پر دم کر کے اسے چھینٹے مارتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے، وہ آنکھ کھول دیتا ہے۔ اب ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ جب جنات حاضر ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف مشاہدات ہوتے ہیں۔ میرا جہاں عملیاتی طور پر مشاہدہ ہے، وہاں طبی طور پر بھی بہت سارے تجربات ہیں۔ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنی کارستانی کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں دفع کیسے کیا جائے۔ میری ایک ذاتی رائے، تجویز اور میرا تجربہ و مشاہدہ یہ ہے کہ جہاں ہم آیات کو پڑھ کر دم کرتے ہیں، پانی پڑھ کر کرتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں، ویسے پھونک مارتے ہیں یا اس پر کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے چہرہ، اپنے جسم اطہر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ پھر پانی پر پھونک مار کر دینے کا بھی حدیث میں جواز موجود ہے، ام المومنین سے ہے۔ کسی چیز کو گھول کر پلانے کا بھی حدیث میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے ریش مبارک کے چند بال تھے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں گھول کر پیٹ درد والے کے لیے، مختلف امراض کے لیے وہ دیا کرتی تھی، بطور تبریک کے انہیں کام میں لایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک تو مریض کو اس انداز میں کریں کہ اسے نقش دینا ہے، اسے تعویذ دینا ہے، اسے کچھ بھی کرنا ہے، یہ تو ہو گیا ایک حصہ۔ اب جو مریض جنات کا شکار ہوتا ہے، اب اس کے حواس پر وہ کنٹرول کرتا ہے اور جسم بھی اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو ہوش نہ رہے گا تو یہ جسم مٹی ہے، تو وہ حواس پر جب کنٹرول کرتا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ پاؤں وجود اس کو بھی وہ اپنے انداز میں توڑتا مروڑتا ہے، اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو جب وہ اس جسم سے نکلتا ہے، جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو اس میں جو مریض میں جو علامات، جو دردیں اور جو اس کے وجود میں توڑ پھڑوڑ ہوتی ہے، وہ تو مریض ہی محسوس کرتا ہے۔ ہم نے ایسے مریض دیکھے ہیں، جب ان سے دورہ ختم ہوتا ہے چیختے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا جسم ٹوٹ گیا، پھر اسے دبایا جاتا ہے، اسے مختلف قسم کے۔ تو اس کا ایک جامع علاج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو آیات پڑھ کر سادہ پانی پر دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اس مریض کی نبض کو دیکھیں، پھر اس تحریک کو پرکھیں، اس کے مزاج کو دیکھیں۔ جب آپ دیکھیں، جب کسی بھی آدمی کا جسم ٹوٹتا ہے، درد کرتا ہے، اب یہ درد احساس کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ احساس کا نام ہے۔ یعنی جہاں یہ میری انگلی ہے، اگر اسے ایک خاص حد سے زیادہ میں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ادھر بھی مڑ سکتی، ادھر بھی مڑ سکتی، ایسے بھی ہو سکتی، ایسے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے۔ اگر میں اسے اس سے زیادہ مثلا ایسے یوں ہی موڑتا جاؤں گا تو یہ درد کرنا شروع کر دے گی، ایسے ہی میں اسے یوں کروں گا تو یہ درد کرنا شروع کر دے گی، جب زیادہ کروں گا تو اس کے پٹھے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جائیں گے، ہڈی ٹوٹ جائے گی، جوڑ اکھڑ جائے گا وغیرہ۔ تو یہ جو احساس ہے نا، یہ دماغ کے ماتحت ہوتا ہے۔ یعنی ایک احساس اب بھی کام کر رہا ہے لیکن نارمل ہے، مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی چیز غیر طبیعی ہوتی ہے، مثلا میں یہ چٹکی بھرتا ہوں، کوئی سوئی چبھتی ہے، کوئی چیز مجھے کاٹ لیتی ہے، تو فوری طور پر وہ جو جسم کا حصہ ہے اس میں ایک غیر طبیعی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو جنات والا مریض ہے، اس میں بھی غیر طبیعی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایسی ادویات جو دردوں کو روکیں، اعصابی دردوں کو روکنے کے لیے عضلاتی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جب عضلاتی اعصابی کر دیں
یا اگر وہ زیادہ تڑپتا ہے، وہ رات کو اس کے ہاتھ پاؤں بھی درد کرتے ہیں، پھر عضلات خودی کر دیں کہ عضلات بھی مضبوط ہوں، اس کے اندر ایک انرجی بھی پیدا ہو، تو اس سے اس کا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جنات کا مریض جو ہوتا ہے اس سے بھی ایک عام مریض کی طرح شمار کرے کہ ایک مریض کو بخار آتا ہے، نزلہ، زکام، ہیضہ، کوئی بھی چیز سے طویل عرصے تک بخار جو اس میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، نکاہت پیدا کر دیتے ہیں، وہ کمزوری دور ہوتے ہوتے اس سے ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ اس وقت کو آپ شمار کریں کہ ایک بخار کا مریض کتنے دنوں میں کس قدر مقدار میں خوراک دی جائے، کس انداز میں کون سی غذا تجویز کی جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مریض کی غذا ہے۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اب جناتی مریض کو آپ نقش دیں باندھنے کے لیے دیتے ہیں، اسے دم کرتے ہیں، اسے پینے کے لیے پانی دیتے ہیں، یا جو بھی کچھ کرتے ہیں، جلانے کے لیے دیتے ہیں، اسے دبانے کے لیے دیتے ہیں، پینے کے لیے دیتے ہیں، جو بھی طریقہ علاج ہے چار ہی ہے نا، آتشی ہے، آبی ہے، بادی ہے، خاکی ہے، انہی چار چیزوں کو آپ استعمال کریں گے نا۔ آپ ادویات بھی ایسے استعمال کریں، اس سے فائدہ کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک دم نہیں ہوتا کچھ بھی، ایک دم کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہی جسم اپنی اصلی جگہ پر آتا ہے اور یہ اپنے اصلی مقام پر آتا ہے، ایک دم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم زیادہ طاقت دیں گے تو جسم کے لیے وہ بھی وبال جان بن جائے گی۔ خیر، آپ نے جب وہ دوا دی، مثلا ایک آدمی ہے وہ اس کا جسم ٹوٹتا ہے، وہ بیچارہ روتا جھینکتا ہے، تو آپ اسے مقوی خاص دے سکتے ہیں، کچھ لیک مرکبات دے سکتے ہیں، آپ اسے عضلاتی اعصابی اور یا عضلاتی خودی ادویات دے سکتے ہیں۔ جب ہم جنات والے کو ساتھ میں یہ چیز بھی دیتے ہیں تو اس سے اس کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، اور جتنی انسان کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اتنا ہی جناتی عمل و دخل اس جسم میں کم ہوتا ہے، کم کر سکتا ہے۔ کیوں کہ جن جب ہمارے جسم میں آیا، کسی مریض کے جسم میں اس نے حلول کیا، جسم میں وہ آیا، حدیث پاک میں آتا ہے، مثلا ایک روایت ہے، غالباً ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا ام حبیبہ، بہرحال آپ نے ایک دفعہ اعتکاف فرمایا، تو مسجد نبوی اور حجرات امہات المومنین قریب قریب تھے، چھوٹے چھوٹے سے تو حجرے تھے، تو ایک مائی صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، مائی صاحبہ اپنے احاطے میں کھڑی تھیں، تو باتیں کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو دو صحابی چلتے ہوئے آئے، انہوں نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے چلنا تیز کر دیا، یعنی ایک اگنور کر دیا کہ بھئی یہ پرائیویسی ہے، تو آپ نے آواز میں او فلاں ادھر آؤ، یہ میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک تعجب تھا۔ آپ نے کہا نہیں، انسان کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے خون کا نظریہ پیش کیا، اس کی رگوں میں ہے، رگوں، بھائی حدیث میں ہے یہ کہ شیطان اس طرح رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اب یہ تو مسلمانوں کی جو ہے نا بے دھیانی ہے نا، کہ اس پر غور نہیں کیا کہ واقعی جسم میں خون دوڑتا ہے، اسے صدیاں لگ گئی تلاش کرنے کے لیے، اور اس کا صحرا کسی اور کے سر رکھا کہ اس نے دریافت کیا ہے کہ یہ خون گردش کرتا ہے۔ خیر، تو یہ جو خون کے ساتھ گردش کرنا ہے، یعنی خون ہی تو زندگی ہے، خون ختم بندہ ختم، تو اس کہیں نہ کہیں وہ آ کر کمزوری کرتا ہے، کسی نہ کسی عضو کو، کسی نہ کسی پرسے کو وہ چھیڑتا ہے جہاں سے وہ داخل ہوتا ہے۔ جب ہم یہ عضلاتی ادویات استعمال کروائیں گے تو وہ جو کمزوری ہے، وہ جو رخنا ہے، وہ جو سوراخ ہے جہاں سے وہ انٹرفیئر کرتا ہے، تو وہ مضبوط ہو جائے گا، پھر اس کے داخلے کی صورت باقی نہیں رہے گی۔ بات کچھ لاجک سمجھ گئے؟
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دم جھاڑا مت کرے، دم جھاڑا کرے جو آپ کا طریقہ کار ہے، لیکن میں یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ اس کے مزاج کو، آپ اس کے قارورہ کو، آپ اس کی زبان کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے نبض کو، جیسے بھی آپ تشخیص کرنا جانتے ہیں ایسے آپ تشخیص کریں، اور اس سے اسی انداز کی غذائیں اور دوائیں بھی استعمال کروائیں، اور اس سے کہہ دیں یہ جو دوائیں ہیں نا یہ اس عمل کا حصہ ہیں، تو اس سے ہوگا یہ کہ مریض جلد تندرست ہو جائے گا، اس کی قوت مدافعت لوٹ آئے گی، آپ کا سکہ جم جائے گا، دست شفائی مشہور ہو جائے گا، اور آپ حکیم حاذق یا سیانے اور مشہور عامل ہو جائیں گے۔ یہ ایک تطبیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جو علاج کرتا ہوں میرا اپنا یہ ہے کہ بے ہوش کے لیے میں سورہ المومنون کی آخری آیات اور سورہ جن کی ابتدائی آیات شتاتا تک پڑھ کر اسے پھونکتا ہوں۔ اور اگر کسی آدمی کو کوئی جادو جنات ہو، میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک قدرتی جنات ہیں اور ایک مسلط کردہ جنات ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ تو میں یہ دونوں آیات پڑھ کر اسے دیتا ہوں، مختلف انداز میں وہ پیتا ہے، پانی کے وہ منہ پر چھٹے مارتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل میں وہ تھوڑا سا پانی لے کر تازہ پانی میں ملاتا ہے، پھر وہ نہا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔